غزوات اسلامیہ، ابوالکلام آزاد۔ سیلاب آتا ہے تو اس کی سطح پر سر بفلک عمارتیں حباب کی طرح تیرتی پھرتی ہیں۔ زلزلہ آتا ہے تو فقیروں کی جھوپڑی کے ساتھ قصر شاہی کے ستون بھی متزلزل ہو جاتے ہیں۔ آندھی چلتی ہے تو سب سے پہلے عظیم الشان محلوں کے کنگرے ہی ان کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہیں۔ جنگ بھی ایک ایسا سیلاب ہے جو تمدن کے آثار کو بہا لے جاتا ہے۔ لڑائی بھی ایک زلزلہ ہے جو نظام امنیتا کی بنیادوں کو دفعتاً ہلا دیتا ہے۔ معرکہ کار زار بھی ایک آندھی ہے جو علم و تہذیب کے ایک ایک ریشوں کو بیخ و بن سے اکھاڑ کر پھینک دیتی ہے۔ دنیا کی تاریخ نے ہر زمانے میں اس کی دردناک مثالیں بکثرت پیش کی ہیں۔ بخت نصر اٹھا اور بیت المقدس کو برباد کر دیا۔ ایرانی آئے اور بابل کے مقام تمدن کو تاراج کر کے چلے گئے۔ رومی نکلے اور کارتھیج کی سرزمین کو آگ اور خون سے بھر دیا۔ سکندر یونان سے نکلا اور ایران کے در و دیوار کے ایک ایک نقش کو مٹا آیا۔ تاتاری ابھرے اور بغداد کے قدیم آثار تہذیب کو دجلہ میں ڈبو دیا۔ اس قسم کے حملوں نے مادی یادگاروں کے ساتھ ہمیشہ روحانی یادگاروں کو بھی فنا کر دیا ہے۔ تاتاریوں نے بغداد کے کتب خانے کا ایک ایک حرف دجلہ میں بہتے ہوئے پانی سے دھو دیا۔ اسکندریہ کا عظیم الشان کتب خانہ آگ کے شعلوں کی نظر ہو گیا۔ ایران کے تاج شاہی نے موتیوں کے ساتھ اپنے علمی جواہر بھی غارت گروں کے پاؤں پر نثار کر دیے۔ سینکڑوں بت خانے منہدم ہو گئے، سینکڑوں مسجدیں ویران ہو گئیں، ہزاروں گرجے گرا دیے گئے، لاکھوں مدارس برباد ہو گئے۔ آج خود یورپ ہی کی روایت سے خود یورپ کی ایک وحشیانہ مثال کا ہماری معلومات میں اضافہ ہوا ہے۔ ہمارے سامنے موجودہ علم و تمدن کی اس سب سے بڑی محافظ قوم کو، جو آج فلسفہ اور صناعت کی نئی عمارتوں کا اصلی ستون ہے، جس کی سرزمین نے علم کی سب سے بڑی خدمت کی، جس کے حکماء نے فلسفے کی نئی زندگی کے لیے سب سے پہلے تفحیح روح کیا، جس نے مشرقی علوم و آثار کو سب سے پہلے بچایا، جس کے فلاسفہ نے ارسطو کی عظمت خاک میں ملا دی اور یونان کے علمی تسلط کی جگہ اپنے عرش فکر و اوراق کے آگے تمام دنیا کو مسجود کرایا، جس کا ملک سب سے بڑا دارالصنائع، جس کے دارالعلوم سب سے زیادہ پائے گاہ علم اور جس کی قوم سب سے زیادہ پرستار معارف اور عشاق علوم ہے۔ بائیں ہما ہمیں یقین دلایا گیا ہے کہ اس نے یورپ کے ایک بہت بڑے علمی پائے گاہ لوزین کو جلا دیا۔ اس کا دارالعلوم، اس کا دارالکتب، اس کے علمی تجربہ گاہ سب آگ اور دھوئے کے اندر فنا کر دیے گئے۔ غیر محارب انسانوں کے قتل اور بے قصور علمی عمارتوں کی آتش زدگی پر آج علم و تمدن کا ہر فرزند اپنے آپ کو خون باز اور ماتم سنج دکھلاتا ہے۔ لیکن کبھی کبھی وہی پانی جو طوفان بن کے موجیں مارتا تھا، ایسا بھی ہوتا ہے کہ ابر کرم کا چھیٹا بن جاتا ہے۔ کبھی کبھی زمین کی وہی حرکت جو زلزلہ بن جاتی ہے، ایسا بھی انقلاب ہوتا ہے کہ سبزے کی لہک اور بوئے گل کی موج ہو جاتی ہے۔ کبھی کبھی ہوا کا وہی تند جھونکا جو آندھی بن کے چلتا ہے، ایسا بھی ہوا ہے کہ نسیم خوشگوار بن کر چلنے لگتا ہے۔ یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی۔ اسلام اسی ابر کرم کا چھیٹا، اسی بوئے گل کا قافلہ، اسی نسیم سحر کی موج حیات تھا۔ بخت نصر نے بیت المقدس کو برباد کر دیا تھا۔ ایرانیوں کے حملے سے بابل کا تمدن منہدم ہو گیا تھا۔ ایران کے در و دیوار سکندر کے حملوں سے چور چور ہو گئے تھے۔ بغداد میں اینٹ پتھر کا ڈھیر چھوڑ کر چلے آئے تھے، لیکن فرزندان اسلام نے خدا کی راہ میں جان و مال کو برباد کیا تاکہ دنیا کو آباد کریں۔ انہوں نے اپنے آپ کو مٹایا تاکہ دنیا کی مٹی ہوئی یادگاریں پھر زندہ ہو جائیں۔ انہوں نے اپنے خون کو بہایا تاکہ دنیا کے چہرے کا وہ آب و رنگ پھر اونچ کر آئے جس کو وحشیانہ حملوں کے سیلاب بہا لے گئے تھے۔
انہوں نے پاک مقصد کے لیے تلوار ہاتھ میں لی اور دنیا نے دیکھ لیا کہ جو چیز سر رشتہ حیات کو پہلے کاٹ دیتی تھی وہ اب تمدن کے بکھرے ہوئے اجزاء کو کیوں کر جوڑ رہی ہے۔ دنیا نے دیکھ لیا کہ عرب کے جن میدانوں میں خاک اڑ رہی تھی اس میں نسیم خوشگوار کے جھونکے چلنے لگے۔ ایران کے مٹے ہوئے نقش و نگار پھر ابھر آئے، یونان کی برہم شدہ مجلس علم پھر گرم ہو گئی، مصر و شام کا کاروان رفتہ پھر لوٹ آیا، بیت المقدس پھر تمدن کا قبلہ مقصود بن گیا۔ پہلوں نے جو کچھ لوٹا تھا انہوں نے وہ سب کچھ واپس دلا دیا، پہلوں نے برباد کیا تھا انہوں نے زندگی بخشی۔ ٹیٹس رومی یروشلم آیا تاکہ برباد کرے، لیکن اعراب حجاز یروشلم گئے تاکہ اس کے لٹے ہوئے باغوں کو سرسبز و شاداب کریں۔ رومیوں کی فوجیں افریقہ اور ایران سے گزریں، لیکن ان کی راہوں میں ہلاکت اور بدحالی تھی۔ ٹھیک انہی زمینوں پر سے مسلمان بھی گزرے، مگر ان کے ساتھ ساتھ تمدن و آزادی اور امن و نظام کے فرشتے سایہ افغن تھے۔ فَانْظُرْ إِلَىٰ آثَرِ رَحْمَةِ اللَّهِ كَيْفَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ ذَلِكَ لَمُحْيِي الْمَوْتَى وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ بس اللہ کی رحمت کی ان نشانیوں کو دیکھو کہ اس نے کس طرح زمین کو اثر نو زندگی بخشی جبکہ وہ مر چکی تھی۔ بے شک وہ موت کو حیات سے بدلنے والا ہے اور سب کچھ کر سکتا ہے۔